یہ مرسلین کی سنت میں سے الحیاء والحلم والحجامت وتعطر والنکاح، پہلی چیز حیا۔ تو حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ جس بندے کا حیا چلا گیا اس کا سب کچھ چلا گیا۔ اپنے اندر حیا پیدا کر، بے حیائی عروج پر ہے اور ہماری نسل نو کو بے حیائی کا سانپ ڈس رہا ہے، اور نوجوان اس کو پتہ نہیں کیا کیا رنگ اور کیا کیا نام دے رہے ہیں۔ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے اور الفاظ کے اندر چھپا کے برائی کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارا نوجوان اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے، اس کو قبول کر رہا ہے۔ نوجوان مسجد سے دور ہو گیا، قرآن سے دور ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، اسلام سے دور ہو گیا، کیونکہ جو طاغوتی قوتیں ہیں وہ پیسہ لگا رہی ہیں، وہ سوچ لگا رہی ہیں، پورے تھنک ٹینکس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء ہیں جو اپنے تائیں اسلام کا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جو جہاں پہ محنت کر رہے ہیں نا، اس کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہیں۔ جس مولوی صاحب نے محنت نہیں کرنی، کام نہیں کرنا، اگر وہ کھانا کھانا ہے تو بہت آسان کام ہے ممبر پہ بیٹھنا، بہت آسان کام ہے مصلے پہ بیٹھنا، بہت آسان کام ہے جنازہ پڑھانا، بہت کام آسان ہے نماز پڑھانا، بہت کام آسان ہے مسجد کی امامت و خطابت کرنا۔ اگر اس کے دل و دماغ میں قوم کی تربیت کی سوچ نہیں، قوم کی تربیت کا خیال نہیں، نسل نو کی تربیت کا خیال نہیں، تو پھر یہ بہت آسان ہے اس کے لیے 5 گانا نماز پڑھانا اور خطبہ دے دینا، نکاح پڑھا دینا، جنازے پڑھا دینا، یہ بہت آسان کام ہے۔ اور ہمارے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا ہی مولوی ہمیں ملنا چاہیے، نکاح پڑھائے، جنازے پڑھائے، بچوں کو قرآن پڑھائے، مسجد میں اذان پڑھے، جماعت کرائے، صفائی کرائے، اللہ خیر صلی اللہ، دوسرا تیسرا اس کا کوئی کام ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہے۔ وہ پڑھا ہے نہیں پڑھا، وہ کیا نظریہ دے رہا ہے، وہ کیا سوچ دے رہا ہے، وہ کوئی کام دین کے لیے کر رہا ہے، وہ دین کے لیے نہیں کر رہا، کیا جی اخلاق کا اچھا ہے جی، 5 وقت اذان دیتا ہے جی، بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ امام وہ نہیں ہوتا۔ اقبال سے پوچھئے کہ امام کون ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ جو اقبال نے امامت کی حقیقت بیان کیا نا وہ یہ ہے، اقبال ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے۔ جو میں راز جانتا ہوں نا امامت کے، اللہ کرے وہ تو بھی راز امامت کے جان لے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کہتے تیرے زمانے کا امام وہ ہے جو وقت کے تقاضوں کے مطابق تجھے بتائے کہ آج حالات کیا ہیں اور ہم نے کس سمت جانا ہے، اور جو غلط ہے اس کو بتائے کہ یہ غلط ہے، اپنی نسل نو کی تربیت کے لیے کوشاں رہے۔ یہ امام، حجرے کا امام نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اسی لیے تو اقبال نے فقر ہندی کو قبول نہیں کیا، فقر حجازی کو قبول کیا ہے۔ کیوں؟ کس لیے کہ اقبال کہتا ہے جو حجرے میں بیٹھ گیا نا پیر، میں اس کو پیر نہیں مانتا، میں پیر اس کو مانتا ہوں جو برسرے پیکار میدان کارزار میں آئے، لوگوں کے تانے بھی سنے، لوگوں کی طرف سے آنے والے تیر بھی سہے اور جگر پر کھائے، پھر بھی دین اسلام کا کام کرے، پیر تو وہ ہے۔ اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے کر ادا رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو و دلگیری۔ انہوں نے کہا نکلو خانقاہ سے نکل کے، آستانے سے نکل کے کیا کرو؟ کام کرو۔ جب آستانے سے نکل کے کام کرو گے تو پھر لوگوں کی طرف سے آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی، اذیتیں پہنچیں گی، کوئی برا کہے گا، کوئی بھلا کہے گا، کوئی اچھا کہے گا، کوئی آپ کو کچھ کہے گا، کوئی آپ کو کچھ کہے گا، اور پھر سننا پڑے گی ساری باتیں آپ کو۔ جب آپ سن کے باتوں کو پھر بھی دین کا کام کرتے رہیں گے، پھر ہے یہ حجازی فقر جو میرے رسول نے کیا۔ طائف کے بازاروں میں پتھر پڑے کہ نہ پڑے؟ حضور کو شعب ابی طالب میں محصور کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے کہ نہیں بچھائے گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر راستے تنگ کیے گئے، چوکوں پہ بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قطعاً
کسی بھی صورت حضور علیہ السلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. اور یہاں تک سنیے گا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شکار کرنے کے لیے گئے. جب واپس آئے باندی کو کہا کہ کھانا لے کے آؤ. باندی کھانا لے کے آئی تو رو رہی تھی. باندی سے رونے کی وجہ پوچھی, کیوں رو رہی ہے؟ کہا کیوں نہ روؤں, جس کا آج کوئی بھی نہیں اس کو آج سارے مار رہے ہیں. اس کا دادا بھی فوت ہو گیا, اس کا باپ پہلے فوت ہو گیا, اس کا چچا بھی دنیا سے چلا گیا, آج اس کو زمانے والے مار رہے ہیں. کہا کس کی بات کر رہی ہو؟ کہا آج میں نے ابو جہل کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کے بھتیجے محمد کو مار رہا تھا. خون نے جوش مارا, امیر حمزہ نے کھانا چھوڑا, اسی وقت اپنی کمان پکڑی, اٹھ کر بھاگتے ہوئے حرم کعبہ میں پہنچے. وہاں پہ مجلس لگا کے ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. حضرت امیر حمزہ نے ابو جہل کو آواز دی. ابو جہل بھاگتا ہوا آیا, کہا آج امیر حمزہ خوش ہو گیا ہوگا کہ میں نے آج مدعی نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے اور اس کو اذیت پہنچائی ہے. ان کے لیے یہ کام بہت بڑا کام تھا, حضور کو اذیتیں پہنچانا. ابو لہب کو دیکھ لیں, ابو لہب نے 8 کلو سونا حضور کی مخالفت میں اجاڑ دیا. ان کے لیے یہ بڑا کام تھا. ام جمیل ابو لہب کی بیوی صبح جاتی, شام تک کانٹے اکٹھے کرتی اور سر پہ رکھتی اور لا کے حضور کے قدموں کے نیچے بچھاتی. ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا, مگر میرا محبوب جو مقصد لے کے آیا تھا اس مقصد کو سنیے, تڑپ جائیے گا اس واقعے کو سن کے. جناب امیر حمزہ نے آواز دی, ابو جہل بھاگتا ہوا آیا کہ آج امیر حمزہ خوش ہوگا کہ آج میں نے مدعی نبوت پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, ناانصافی کی ہے, تو لہٰذا امیر حمزہ خوش ہوئے ہوں گے. بھاگتا ہوا امیر حمزہ کے پاس ابو جہل پہنچا تو امیر حمزہ نے آتے ہی پوچھا, او ابو جہل, سنا تو نے آج میرے بھتیجے کو مارا. کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ اس کا دنیا پہ کوئی نہیں؟ پکڑی یوں کمان تو ابو جہل کے سر پہ مار کے ابو جہل کا سر پھوڑ دیا. کہا تو سمجھتا اس کا کوئی نہیں؟ آج کے بعد اس کو ہاتھ نہ لگانا, میں اس کا چچا ہوں, جب تک میں زندہ ہوں کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ بات کر کے حضرت امیر حمزہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ بات کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, جا کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے محمد بے فکر ہو جائیے, مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو ابو جہل نے کچھ کہا ہے, مگر آج میں ابو جہل کی پٹائی کر کے آیا ہوں اور اس کا سر پھوڑ کے آیا ہوں, اب خوش ہو جائیے کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا. حضور فرماتے ہیں, اے چچا, میں اس بات پہ خوش نہیں ہوتا, میں اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ تو ابو جہل کا سر پھوڑ کے آیا اور میرا بدلہ لے کے آیا. تو کہا پھر بھتیجے کس بات پہ خوش ہوتا ہے؟ کہا میں اس بات پہ خوش ہوتا ہوں کہ جس رب کو میں مانتا ہوں تو بھی اس رب کا کلمہ پڑھ کے مسلمان.